رقص بسمل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر لیں۔ یہ سپہر کا وقت تھا جب وہ اپنے ہاسٹل کے روم میں کرسی پہ ٹیک لگائے اداس سی بیٹھی تھی۔ رات والے ہوئے واقعے کو سوچ سوچ کر اداس ہو رہی تھی۔ کاش وہ وہاں وال میں ٹیوشن پڑھانے پر راضی نہ ہوتی تو ان کو اس کو دیکھتی، نہ اس شخص سے ملتی۔ اس کی زندگی نے تب سے پلٹ کھایا تھا جب سے وہ شخص ٹکرایا تھا۔ وہ جتنا اسے دور بھاگنا چاہتی تھی، ہر موڑ پر وہ اسے آ ٹکرا جاتا۔ ٹون سیل کی وائبریشن، ہر وہ چونکی فون پر یوں کہ پرنسپل نے اسے آفس آنے کو کہا تھا۔ وہ اٹھی اور ویسے ہی آفس جانے کو باہر نکل آئی۔ کچھ دیر میں ہی وہ ناگواری کی تحفظات کے ساتھ پرنسپل آفس میں داخل ہوئی۔ پرنسپل مس بلال ویل ریسٹ سی اپنے شاندار آفس میں گھومتی کرسی پر بیٹھنے آن عصمت کے دلکش چہرے کو گھورتے طنز یا نظروں سے خیر مقدم کیا۔ آئینہ عصمت، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم ایک نہایت قابل اسٹوڈنٹ ہو، ایک خوبصورت لڑکی ہو، لیکن افسوس کہ میرا خاندان ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کو اپنی بہو بنانے میں دلچسپی قطعی نہیں رکھتا۔ تو میں تمہارے آگے دو آپشن رکھتی ہوں، یا تو اسٹڈی کے بعد یہاں جاب جاری رکھو یا پھر میرے بیٹے خان حارث کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان کی نیلی آنکھوں میں بھی ایک بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ تاثر کہ اس کی بات سنے گی۔ جب پرنسپل نے بات ختم کی تو ان کے سارے لہجے سے زور دے کر کہا، میں یتیم نہیں ہوں، لیکن ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے دیکھ کر جلدی میں بولی تھی۔ ان نے اپنی مٹھی کو کھینچ لیا۔ ویسے بھی اس کے والد اب زندہ نہیں تھے اور یتیم ہونا بہرحال کسی کی ناجائز بیٹی ہونے سے کہیں بہتر تھا کہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے خود سے پوچھا۔ فیصلہ لمحہ میں ہو گیا۔ تب بھی بغیر کسی ہچک کے مضبوط لہجے میں بولی، میں یہاں جاب کرنے کا انتخاب کرتی ہوں میم۔ مسز تقی اس کا جواب سن کر کافی حیران ہوئیں۔ وہ واقعی ہی اس جواب کی توقع نہیں رکھتی تھیں۔ وہ سمجھی وہ اس کے بیٹے کے پیچھے ہے تو اس کا انتخاب ہی کرے گی، لیکن ملازمت ملنے کے بعد تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گی تو نہیں؟ مسز بلال نے جیسے ہی اس کا گل جانا چاہا۔ اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ مجھے پچھتاوا ہوگا تو میں ابھی آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ پیپر لکھ کر دے سکتی ہوں کہ میرا خان حارث سے آئندہ کوئی واسطہ نہیں۔ ان کا لہجہ بہرحال فیصلہ کن مضبوط تھا۔ بہت خوب، پچھلے 2 سالوں کے درمیان میں نے تمہیں کافی اہمیت دی تھی، تمہارے ہر طرح سے خیال رکھا۔ اب تم فارغ التحصیل ہونے والی ہو اور میرے بیٹے کے آگے بھی ایک مستقبل ہے، اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ تم اپنے الفاظ کے پاس رکھو گی۔ مسز بلال نے اس سے الگ ہاتھ وعدہ لیا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی خوبصورتی کے آگے اس کا بیٹا پھر سے نہ موڑ بیٹھے۔ میں اپنے الفاظ کے پاس رکھوں گی، آن نے کافی برداشت سے کہہ کر اس کی سارے وہم اپنے جملے سے ختم کر دیے۔ آج وہ آفس بلڈنگ سے باہر نکلے تو پہلے ہی کافی بارش ہو رہی تھی۔ آن نے بے اختیار منہ اوپر سے اٹھا کر تیزی برستی بوندیں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ ایک بارش اس کے اندر ہو رہی تھی اور ایک بارش باہر ہو رہی تھی، بس فرق صرف اتنا تھا کہ اندر کی بارش دکھتی نہیں تھی۔ وہ بارش میں تیزی سے بھاگنے لگی، جیسے ہی اپنے اندر کی تکلیفوں کے پیچھا چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ اس کا منگیتر بھی چلا گیا اور شاہ فیملی کی ٹیوشن بھی اس نے چھوڑ دی تھی، سو اب اس کے پاس باقی کھانے کو کچھ نہیں رہا کہ اسے سروائیو کرے گی۔ وہ جب وہ یونی کے گیٹ کے پاس پہنچی تو ایک جانی پہچانی سی کار اس کے قریب آ کر رکی۔ کار کا دروازہ کھلا اور ایک جوڑا باہر نکلا۔ مرد نے عورت کی چھتری تانی ہوئی تھی۔ وہ رک گئی، تقریباً مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ لڑکی زور سے پکارتی ہوئی ان کی طرف بڑھی، آنیہ رکو۔ لڑکی اس کی طرف بھاگتی آئی تھی، اس کی آنکھیں نم تھیں اور اس کے دونوں ہاتھ زبردست گرفت میں لیے۔ آئی ایم سوری، یہ میری غلطی تھی، تم مجھے مارو ڈانٹو۔ پاس کھڑی مرد جلدی سے آگے بڑھ آیا اور چھتری دونوں لڑکیوں کے اوپر تان کر بارش سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ بھی ان کو دیکھنے لگا۔ مجھے بالکل نہیں پتا کہ کل کیا ہوا تھا، وہ جج کر رک گئی۔ سچ کہنے سے ہچکچاہٹ ہوئی۔ آنیہ، آئی ایم سوری، یہ میری غلطی ہے، تم مجھے ڈانٹو، بلی مجھے مار دو۔ اس نے آنیہ کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کر لی۔ پاس ہی وہ مرد بھی جلدی سے آگے بڑھ آیا اور جلدی سے اس لڑکی
کے اوپر چھتری تان لی۔ بارش اب مسلسل ہو رہی تھی لیکن اس میں تیزی کم ہو گئی۔ آنیہ مکمل بھیگ گئی تھی، ہلکی ہلکی سرد لہروں سے کپلا رہی تھی۔ وہ مرد آنیہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خاموش شرمساری صاف دیکھی جا سکتی تھی، جیسا اسے پچھتاوا سا ہو۔ مجھے واقعی میں نہیں معلوم تھا کہ کل رات کیا ہوا تھا، لڑکی نے پھر دہرایا۔ ان دونوں کی طرف دیکھ کر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنسے۔ دیکھ کہانی کا پلٹ بہت ہی غیر افسانوی تھا۔ اس نے سوچا کہ ایسا صرف کہانیوں یا افسانوں میں ہوتا ہوگا۔ ایک طرف اس کا سو کارل مگیتھا تھا، دوسری طرف اس کا دوست اور روم میٹ تھا۔ افسوس کی بات یہ کہ دونوں ہی نے آنیہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، وہ بھی آنیہ عصمت کی ناک کے نیچے۔ کمال ہے، اس نے سوچا، اور جب سے یہ بات پتہ چلی تب سے اس سے غصے میں جان سے جھگڑا کیا تھا۔ اس میں غلطی پتہ نہیں کس کی تھی، اس کی جذباتیت کی جو برداشت نہ کر سکی، یا اس کی قسمت کی جو جس سے بھی وہ محبت کرتی تھی وہ اسے چھوڑ جاتا تھا۔ پہلے اس کی ماں، پھر مگیتھر۔ آنی نے اس نظر انداز کر دیا اور روحان کی طرف سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ہان حارث، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں اتنے سارے لوگوں میں کیوں پسند کیا تھا؟ ہان حارث کی شرمندگی سے نظریں جھک گئیں اور کچھ بھی کہہ نہ سکا۔ اس کے پاس الفاظ ہوتے تو بولتا نہ، سوائے ندامت سے نظریں جھکائے رکھنے کی بچا ہی کیا تھا۔ آن حارث کے پاس اسے سر جھکائے دیکھ کر آن ہلکا سا مسکرائی، کیونکہ تم کو میں نے سب سے مختلف پایا تھا۔ تم نے بھی کہا تھا دنیا کی ہر عورت سے مختلف ہو، اور میں ایمان لے آئی۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ تم نے کہا، مجھے دیکھ کر تم زندگی کا احساس ہوا، میں نے یقین کر لیا اور اس یقین کے راستے پر قدم رکھ دیے تھے۔ آن اس نے تو تاسفہ سے دیکھا۔ آن شرمندہ سا ہوا، یہ سچ تھا۔ آنیہ جلدی سے آگے بڑھی آئی، ایسے کیا ان دونوں کے بیچ حائل ہوگی تاکہ دونوں ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ آن، یہ میری غلطی سے ہوا ہے، میں نے ہی حارث کو اپنی طرف مائل کیا تھا۔ آن کو اس میں کوئی قصور نہیں، یہ بے قصور ہے، اسے الزام مت دو۔ اس کی بات پر آن نے خود کو بمشکل پرسکون رکھا۔ ہر ایک کو اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس نے سرد نظروں سے آن کو دیکھا، اور تم کو اس کی قیمت ضرور ادا کرنا پڑے گی، تمہاری مہربانی جو تم نے مجھ سے سکھا دیا کہ ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا جیسے دکھتا ہے نا۔ اس نے دونوں کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر کچھ پل تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ تمہارا شکریہ، اب شاید ہی میں کسی مرد پر اعتبار کر سکوں۔ اس لہجے میں افسردگی لیے ہوئے تھامے، مجھے معاف کر دو۔ آن کے لہجہ معافی تلافی لیے ہوئے تھا۔ اس کی بات پر آن نے ایک ٹھنڈا سا سانس بھری اور نفی میں گردن ہلائی، اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ آن حارث، تم بالکل بھی اب مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اب تم میرے لیے ایک غیر اہم شخص ہو، سڑک پر چلنے والا ایک غیر اہم شخص جس کی اوقات یہ ہوتی ہے کہ بنا دیکھے بس گزر جاؤ۔ اور تم اب وہ خانم کی طرف مڑی۔ جس لمحے تم ہان کی جانب بڑھی، اس لمحے سے تمہاری میری دوستی کا خاتمہ ہو چکا۔ اب مجھے تم جیسی مفاد پرست لڑکی کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے بات کرنا تو کنارہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ انڈرسٹینڈ؟ اس لہجے کو سخت اور آواز پشت تھی۔ میں نے تم کو بخش دیا۔ اب میری تم سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آئندہ یہ مت کرنا۔ جیسے تم مجھے جانتی ہو، میں اپنی قیمتی وقت تم جیسوں سے دوستی میں برباد نہیں کر سکتی۔ وہ ان دونوں سے شرمسار چہرے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، سو دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں واپس جانا چاہیے، وقت سب کا قیمتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے حنیمہ کے کان کے قریب جھکی اور سرگوشی میں کہا، یہ بارش اور ہان حارث کا ساتھ مبارک ہو۔ ہیوا فن مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ بارش کی تیزی سے برستی بوندوں نے اسے مکمل بھگو دیا۔ وہ بہت کنفیوز ہو گئی تھی، اس لیے بلیک کار کو بالکل بھی نہ دیکھ سکی جو اس کے پیچھے ہی بڑھ رہی تھی۔ جسے وہ ہی یونین سے باہر روڈ پر آئی تھی کہ یہ گاڑی بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اس نے اس بارش کو بوچھار میں ہلکی بالکل بھی نہیں دیکھا۔ وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئی تھی، تبھی میں سیدھے گاڑی تقریباً لگ ہی چکی تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے نیچے فرش پر
آ رہی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. مزید ایسی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.